اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والے خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی ساتھ ذکر کیا جائے گا جو کہ اس خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف علماء اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا۔ اس کو ہارون رشید اور مامون راشد جیسے خلفائے قوت اور رشمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال راز زوال تناظر میں جب 8واں خلیفہ متسم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض حوث اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے ایسی رخ سے جنم لیا، سو اسی تک محفوظ رہتے ہوئے اسی سے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، اسی لمحات میں جب الحاظ عمر جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاروں نے ایسے مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی تو اس کے والدین نے اس بچے کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نام مہربان موسوں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فخن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں سے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسی کی کوکھ سے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین محترم، 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بعض دینیوں کی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے محسوم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو موت سے قبل اپنے بیٹے اورک خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی خطبہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے کہا، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک ناموار حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آئے وقت نے ثابت کیا کہ آسمان کے خواہ میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور درائے دین وب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ کیف، کوہ اطلس اور کوہ بلکان تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ذکر کیا، 1922 کو خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اسلامی حکومت علیحدہ علیحدہ صورت میں حامل ہو گئی، جس میں ہم میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔
جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں جو ترک سلطنت کے معاہدے میں یہ شرطیں منوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40,000 ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 داروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ قبل خلافت اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، جس کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات جس میں تیل کی غائبانہ دولت استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید ظلم یہ بھی کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ بعض فورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اس کی عالمی تصرف میں بھی لیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساز یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین محترم، وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور تمام علماء اسلام نے یہ صدی بہت مشکلات سے گزاری۔ اگر اس داستان خون کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے کہ پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد پر اشوب اپنی تمام تر حشر آسمانیوں کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید 3 سال بعد اپنے اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن یوں وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد حور طیب اردگان کا کولو عمل دے رہا ہے۔ ہر جنگ کے گزشتہ 1 صدی میں ترکی کے اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی بہت سی کوشش کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر طیب اردگان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کے صدر طیب اردگان نے کی تھی۔ لیکن جب معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کا رخ اختیار کریں گے۔ اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بلکہ طیب اردگان کا یہ بیان 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں صحت مند کردار ادا کرے گا۔ اس بات کا گماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور شاید اقبال کا اس شعر کی تفسیر آمد برسوں میں آنے والی ہے۔ اگر آسمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صدا ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ معزز ناظرین، اگر ہم تاریخ کے آئینہ میں دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ ہی کوشش رہی ہے کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیس قوتیں متحد ہوں گی، جس کی تازہ ترین مثال مولا عمر کے افغانستان اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈرونا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف ہو گئی ہیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ گوارا کرتی ہیں کہ ملت عثمانیہ بھی ایک مرکز تلے جمع ہو سکے،
یہی وجہ ہے کہ انہیں اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے تئیں ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف وراجیت اختیار نہ کر سکیں گے۔ لیکن وقت بتا رہا ہے کہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جس کو اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت منہج النبوہ قائم ہو گئی۔ بس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، اور پھر جابرانہ بادشاہ کا دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہ سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہج النبوت قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشہ پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت دے رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وہ وقت جلدی لائے۔ آمین ثم آمین۔